بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام سے روحانی رابطہ اور رشتہ تا دم مرگ رہا۔ ایک بار تہجد کے وقت علامہ اقبال کے ذاتی خدمتگار علی بخش نے انہیں بتایا کہ ایک خوش شکل پر نور چہرے والا نوجوان آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ میں نے اسے طلوع سحر تک انتظار کرنے کا کہا ہے، مگر وہ نوجوان اصرار کر رہا ہے کہ ہم نے اقبال سے ابھی ملنا ہے، تم انہیں ہمارے آنے کی اطلاع کرو۔ علی بخش کے اس پیغام پر آپ خلاف معمول اپنے سب کام چھوڑ کر اس نوجوان کے استقبال کے لیے باہر دروازے پر تشریف لائے اور اس کے پیچھے پیچھے نہایت مؤدبانہ چلتے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے۔ علی بخش کے لیے آپ کا اس نوجوان کے پیچھے یوں مؤدبانہ چلنا حیران کن تھا، کیونکہ اس نے علامہ محمد اقبال کی خدمت میں ہر امیر، غریب، چھوٹے بڑے، معروف و غیر معروف، حتیٰ کہ جواہر لال نہرو جیسے رہنما کو بھی مؤدب پایا تھا۔ اس وقت علی بخش کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب حضرت علامہ نے اس پر نور نوجوان کو بڑے احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے پاؤں کی جانب زمین پر بیٹھ گئے اور دونوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علامہ نے علی بخش کو بلایا اور محترم نوجوان کے لیے تازہ لسی لانے کے لیے کہا۔ علی بخش نے کہا کہ میں اس سوچ میں گم تھا کہ اس وقت لسی کی کون سی دکان کھلی ہوگی، لیکن اسے عجیب حیرت اور خوشی ہوئی کہ گھر سے باہر نکلتے ہی سامنے دودھ دہی کی ایک شاندار دکان کھلی ہے۔ علی بخش نے اس سے لسی لی اور پیسے ادا کرنے لگا تو دودھ دہی والے نوجوان نے کہا کہ پیسے رکھو اور لسی لے جاؤ، اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے۔ اذان فجر کے وقت وہ نوجوان چلے گئے۔ علی بخش کے بقول علامہ اقبال تو اس نوجوان کو چھوڑنے باہر تک گئے، علی بخش نے خود بھی نوجوان کے پیچھے چلنا چاہا، مگر وہ گھر سے نکلتے ہی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ گھر کے سامنے دودھ دہی کی دکان پر نظر ڈالی تو وہ بھی موجود نہیں تھی۔ حضرت علامہ سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن میرے چہرے کی حیرانی اور خاموش استفسار واضح تھا۔ علی بخش کہتے ہیں کہ چند دن بعد حضرت علامہ سے پوچھنے کی جرت کر لی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک نوجوان کو اپنی جگہ پر بٹھا کر خود ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضرت علامہ نے فرمایا کہ جو نوجوان اندر تشریف لائے تھے وہ پیر سنجر خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جس نورانی نوجوان سے تم نے لسی لی تھی وہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف بذاتہ گنج بخش تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ تاکید بھی کی کہ میرے مرنے تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرنا۔ علامہ محمد اقبال عالمی علم و ادب کی شاید واحد شخصیت ہیں جن کے کلام نے نہ صرف کروڑوں مسلمانان ہند بلکہ امت مسلمہ کو غلامی، غفلت اور ذلت کے گڑھے سے نکال کر جرت، ہمت، غیرت، حریت اور عمل پہم کا پیغام دیا، جو بعد ازاں ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کا باعث بنا۔ اسی لیے محققین اور علماء و صوفیہ کا یقین ہے کہ علامہ محمد اقبال کی شعری و نثری تعلیمات بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے فیضان کی مرہون منت ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان کے مقام پر قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد علامہ محمد اقبال کے مزار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اقبال میرے دوست، رہنما اور روحانی مرشد تھے۔ علامہ محمد اقبال رسمی طور پر تو سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، مگر روحانی طور پر وہ عالم اسلام کے بڑے صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کے مرید تھے۔ اقبال اپنے کلام میں جا بجا مولانا روم کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں اور اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا روم سے انہیں روحانی فیضان پہنچا ہے۔ علامہ اقبال ایک زمانے میں انارکلی کے 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ ایک رات سوتے سوتے ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت انہوں نے اپنی طبیعت میں شعر گوئی کی کیفیت محسوس کی۔ علامہ مکان کی دوسری منزل پر سو رہے تھے، پاس کاغذ تھا نہ پنسل۔ چپ چاپ اٹھے، لالٹین ہاتھ میں اٹھائی اور سیڑھیوں سے قدرے تیزی کے ساتھ اتر کر نچلی منزل میں پہنچے۔ لالٹین ایک طرف رکھ دی، کاغذ اور قلم سنبھالا
اور جس قدر اشعار اس وقت موزوں ہوتے گئے انہیں قلم بند کرتے گئے، یہاں تک کہ نزول شعر کی یہ کیفیت اختتام کو پہنچی۔ انہوں نے بالائی منزل پر جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک سفید ریش، طویل قامت اور درویش صفت بزرگ نظر آئے۔ علامہ نے حیرت و استعجاب کے انداز میں دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ درویش نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے جلدی جلدی کہا، 500 آدمی پیدا کرو، 500 آدمی پیدا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بازار کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھتے گئے، حالانکہ اس طرف کوئی راستہ نہ تھا۔ علامہ نے لالٹین اٹھائی اور زینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں گھپ اندھیرا تھا کہا، چلیے میں آپ کو راستہ دکھاؤں اور نیچے لے چلوں۔ لیکن اس بزرگ نے ان کی اس پیشکش کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنا وہی فقرہ اسی جوش اور تاکید کے ساتھ دہراتے ہوئے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ علامہ صاحب زینے کی طرف سے سیڑھیاں طے کر کے بازار میں آئے اور دور تک دیکھا، مگر بزرگ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ایسے میں انہیں رات میں گشت کرنے والا کانسٹیبل نظر آیا۔ اس سے دریافت کیا کہ تم نے اس وضع قطع، چال ڈھال اور حلیے کا کوئی آدمی تو نہیں دیکھا؟ کانسٹیبل نے نفی میں جواب دیا۔ علامہ صاحب مایوس ہو کر گھر لوٹ آئے اور سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو رات کا واقعہ ذہن میں بالکل تازہ تھا، مگر پھر خیال آیا کہ شاید انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن جب نچلی منزل میں آ کر رات کے لکھے ہوئے اشعار موجود پائے اور قریب ہی لالٹین رکھنے کا نشان بھی ابھرا ہوا تھا تو ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ وہ خواب تھا یہ بیداری۔ بہرحال جو حالت بھی تھی اس کا ایک حصہ حقیقت بن چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب اقبال موسم گرما کی تعطیلات میں سیالکوٹ گئے تو انہوں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا اور پوچھا کہ 500 آدمی تیار کرنے سے اس درویش کی کیا مراد تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی منشا کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، البتہ یہ کہتا ہوں کہ اگر 500 آدمی تیار نہیں کر سکتے تو 500 آدمی تیار کرنے والی 500 اشعار کی کتاب ہی لکھ دو۔ چنانچہ اقبال نے اپنی مشہور مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق لکھی، جس میں 500 سے زیادہ اشعار ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔